بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی پستی اور زوال کے اسباب۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ہی اخلاقی قدروں کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ جس طرح آج کا انسان تہذیب و تمدن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اس سے خطرہ یہ ہے کہ معاشرہ تباہی و بربادی کی گہری کھائی میں گر جائے گا۔ جس طرف بھی نگاہ دوڑائیے تو شرافت و اخلاق کا جنازہ نکلا جا رہا ہے۔ فیشن کے نام پر عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے حصول کو مشکل سے مشکل بنانے کی سعی کی جا رہی ہے۔ عشرت گاہوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا مسلمانوں کے اندر طاقت کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر ایمانی طاقت بالکل ناپید ہو گئی ہے؟ کیا ہم پھر سے جہالت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے سب کچھ اس دار فانی دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی دولت کم اور مال کی دولت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آج ہم نے مخلوق سے محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور خالق کو یکسر فراموش کر دیا۔ ایمانی قوت ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اسی سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔ چاند سکوں کے بدلے اور ہرے نوٹوں کے عوض ایمان کو بیچ دینا مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب ان سارے کاموں میں مسلمان پیش رہیں گے تو بھلا بتائیے کہ آخر کیسے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے؟ کس طرح مسلمان معاشرہ عروج تک پہنچے گا؟ کیسے مسلمان دشمنان اسلام کا خاتمہ کر سکے گا؟ کس طرح ایمان کو بچایا جائے گا؟ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ سے باطل تھر تھرا اٹھتا ہے۔ اس کے قدم جہاں بھی پڑتے ہیں اخوت و محبت کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ اس مسلمان کا ہر کردار غیروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو پہچانو اور غیروں کو اپنے اخلاق و کردار سے اپنی طرف راغب کرو۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، نیک اعمال کرو، بد اعمالیوں سے پرہیز کرو، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی تلقین کرو۔ برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ غرباء و مساکین کی اعانت کرو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں تساہلی سے کام مت لو۔ اگر ہم نے مندرجہ بالا باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ہماری دنیا و آخرت کے سنورنے کی بشارت ہے۔ ورنہ اگر ہم عمل کرنے کے بجائے اسی راہ پر گامزن رہے تو ہماری تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا
پھر سے مسلمانوں کے خون سے خدا کی زمین کو رنگین کیا جائے گا، مسجدوں کو نظر آتش کیا جائے گا، ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو پامال کیا جائے گا، اور ہم مسلمان صرف تماشائی بن کر رہ جائیں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔